وچ تے کو پورا حسن جے نور نبی دا قائل بھی ہو کالی رات دے وچ بل نور حسن تیرے نال ظفر کہیں نہیں وجنا کل ہی قبر چ آپ حضور حسن سبحان اللہ رب چون سٹی جے محشر وچ تا اساں روزے پاک دی چھاں گھسو تیرے دردی خاک دے بدلے سئی نہ حور نہ باغ جنا گھسو اساں موسیٰ پاک دی بہنی طرح تیرے قرب چ فقط مقام گھسو پچھا ظفر نکیر آن جنا اساں قبر دے وچ تواڈا نام گھسو سبحان اللہ حمد و ثنا خالق کل مالک السما وحدہ لا شریک بے مثل و بے مثال ذات دی خاطر جن قبضہ قدرت کے اندر پوری کائنات دی جانے بے شمار مرتبہ درود و سلام حضور تاجدار انبیاء علیہ تحیت و ثنا سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور اپنی حقیقت اور محبت دا خراج پیش کرن کے بعد نہایتی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں تسانساں اجل لگے ایک نیک بندے دی ایسال ثواب گلخانی اور دعا کی محفل اندر حاضر ہے دلی دعا ہے اللہ رب العالمین مرحوم مغفور جناب ملک محمد صادق صاحب کے درجات بلند فرماوے آمین اللہ رب العالمین مرحوم دی قبر کو تاحت دی نگاہ کو زیادہ فرماوے قیامت والے دن نام اعمال سجی ہاتھ میں عطا فرماوے اور دلی دعا ہے اللہ مرحوم دے طفیل و توعدہ اور ایک گنہگار دا خاتمہ بالخیر فرماوے قرآن مجید فرقان حمید جو آئے مقدسہ تلاوت کی تن دعا ہے اللہ رب العالمین تو حکومے کو تو اڈے مجھے اولادوں کو قرآن مجید فرقان حمید دی سچی محبت عطا فرماوے اور صحیح مانے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دردی غلامی عطا فرماوے صاحب جنہیں کو نماز فجر نصیب تھئیے شکر کرو سبحان اللہ اور جنہیں کو نصیب نہیں تھئی فکر کرو توجہ ہے نا میں عرض کیتے جنہیں کو نماز فجر نصیب تھئی شکر کرو جو اللہ کا کتنا کرم تھی گئے مالک کا کتنا احسان تھی گئے اللہ نے اپنی بارگاہ کے اندر آمن کا موقع عطا فرمائے صاحب جنہیں کو نماز نصیب نہیں تھی نہ فکر کرو جو رب اتنا تا ناراض تھی گئے اللہ نے اپنی بارگاہ کے اندر آمن کو روک چھوڑے یاد رکھو ایک گلخانی فرض واجب نہیں اے مستحبہ ملے کرو تو ثواب نہ کرو تو گناہ کہنی جرم کہنی ہاں اگر کوئی بندہ نماز فجر چھوڑتے آئے بیٹھے یہ سب تو بندہ جرم کرتے آئے بیٹھے کبھی تنی میں کہ نماز دی گل کی ہے اور مار قادم صاحب یہ نماز دی گل کی ہے چند اشعار دے حوالے جنال انہاں نماز دے حوالے جنال گال کی تھی تو میں بھی کچھ عرض کی تھے گلخانی فرض واجب نہیں مستحبہ والے کرو تو ثواب نہ کرو جرم کہنی گناہ کہنی اگر کوئی بندہ نماز فجر چھوڑتے آئے بیٹھے یہ سب تو بڑا جرم کرتے آئے بیٹھے آج میں حیران تھی نا لوگ 200 میل سفر کر کے جنازے کی خاطر تعاوے دیں لیکن وہ ہے جو اللہ کا گھر موجود ہے نماز کی خاطر تو نہیں گئے صاحب کیوں آخر وجہ کیا ہے اج اگر اسا بے نماز نہ ہو دے نا اج اسا اگر قرآن دے تارک نہ ہو دے اج فلسطین دے اندر ایک قتل و غارت نہ تھی ہاں خون دے ندیاں نہ وہاں بینا اج فلسطین دے مسلم بیٹے اور بیٹیاں چیز کو پکار کر کے نہ آخر ہاں ہے کوئی محمد بن قاسم جیسا ہے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا صاحب وجہ کیا ہے اج امت مسلمان نماز کرو دور نکل چکی ہے قرآن کرو دور نکل چکی ہے او دعوت فکر دینا موت کے پلے جو بیٹھے ہوئے آج ملک ساجد ٹر گئے ہو سکتے اگلا تیرا میرا وارا آون دے پل دا پتہ کہنی آتے ہوئے آزاں جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے سبحان اچھا آنکھیں کل کرو نماز پڑھ سو اساں کے پرسوں کرو نماز شروع کرے سو اساں کے پچھلا پارا تھی تسبیح ہاتھ جو سی اللہ کا گھر سی اللہ کے دربار کے اندر حاضر تھی سو اور سجدے کرے سو نماز ہی پڑھ سو قرآن ہی پڑھ سو تسبیح ہی پڑھ سو یار ہو سکتے رب پچھلے پارے تھے نہ پہنچانے میں ول کیا کرے سو رب پہنچتے ہی نہ پہنچانے میں ول کیا کرے سو یاد رکھو جن رب بندے دے اتنے ناراض تھی رب کرے گا کیا ہے
دعا منگی کرو اللہ کرے شالا رب ناراض نہ تھی وے جد ناراض تھی دے تھی ونجے شالا کرے رب ناراض نہ تھی وے اج بندہ بندے دے اوتے ناراض تھی وے تے رستے بند کر دے بندہ بندے دے اوتے ناراض تھی وے تے پانی بند کر دے مالک دے دربار دے اندر عرض کرے میرا مالک تو ہی بندے اوتے کڈا ناراض تھے اللہ فرمائے دے میں رب بھی کڈا ناراض تھی نا مولا ول رزق بند کر دیندا اسے اللہ فرمائے دے میری شان دے لائق نہیں میرا رب ناراض تھی تے رزق بند کر دیواں اللہ اکبر مولا پانی بند کر دے اللہ فرمائے دے میری شان دے لائق نہیں میرا رب ناراض تھی تے پانی بند کر دیواں مالک کتنا کریم ہے کتنا رحیم ہے اور ناراضگی ہے اس کے باوجود رزق بند رزق تھا اور ناراضگی ہے اس کے باوجود سورج کی روشنی بند رزق تھی اور ناراضگی ہے اس کے باوجود ہوا بند رزق تھی مالک تو کرے گا کیا ہے اللہ فرمائے دے جرن میرا بندے دے اوتے ناراض تھی نا میرا باپ اپنے گھر وچ نہیں آون دے گا اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ فرمائے دے جرن میرا بندے دے اوتے ناراض تھی نا میرا سجدے دی توفیق نہیں دیندا اج اے دل دے اندر سوچو نگاہ کرو جو کیڑی غلطی تھی گئی ہے جو رب اتنا ناراض تھی گئے اللہ نے اپنی بارگاہ کے اندر آون کو روک چھوڑے صاحبہ آؤ اپنے مساجد آباد کرو اپنے مدارس آباد کرو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو اپنی صبح دا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت نال کرو اپنی صبح دا آغاز اللہ کے ذکر نال کرو اپنی صبح دا آغاز سورہ یاسین کی تلاوت نال کرو زندگی کے اندر معمول بنا کے نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا تواڈا کم ہے صبح تو رات شام تک تواڈے ہر معاملات کے اندر آسانیاں پیدا فرما دے ونا میرے رب العالمین کا کم ہے بے شک سبحان اللہ آؤ دعوت فکر بیٹھا دیں دے سیدادہ اجا سب پیر صاحب کو پہنچ میں نے قاری صاحب دعا کرو قبلہ پیر صاحب دعا کرو اور سب تو وڈی دعا اللہ دا کلام تھوڑے گھر کے اندر موجود ہے سب تو وڈی شفا اللہ کی کتاب تھوڑے گھر کے اندر موجود ہے آؤ ایک قرآن نال تعلق جوڑو قرآن نال یاری لاؤ اتھو سید نہیں قریشی نہیں اے جٹ نہیں مٹ نہیں ذات دی گال نہیں گل ہے تعلق دی خالق کائنات مالک جو سما نے فرمایا محبوبہ جڑا تیرا تابعدار ہے میرا بھی ہونے نال پیار سبحان اگر اتنا بات ہوئے نا سید جی قریشی دی فلان دی لیکن یاد رکھو خدا خدا بس خیر پوری پڑے تھے ایک کون زمان ہے نہ سید ہا نہ قریشی ہا نہ بٹ ہا نہ جٹ ہا ذات دا تمہار ہا پر میرے ماہی دا سچا تابعدار ہا سبحان اللہ خدا خدا بس خیر پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر اور قبلہ عالم نور محمد مہاروی کو دیکھو اس ذات دا کر لے اور وصیت بھی کرے دے میرا جنازہ او پڑھاوے کہ کرو دیگر کی سنتی کرا نہ تھی ہوئے توجہ ہے نا سے ذرا میٹھا میٹھا اللہ ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ خاطر نہیں ملک محمد صادق دی خاطر چاہلا سبحان اللہ اللہ کرے شالا کوئی کہندہ ہوئے اللہ کرے کوئی وارث ہوئی اللہ کرے کوئی پچھو دعا دے ہاتھ اٹھاون والا ہوئی اللہ کرے کوئی یاد رکھن والا ہوئی اللہ کرے کوئی قبر دے اتے آمن والا ہوئے رب کرے شالا کوئی قبر دی لپائی کرن والا ہوئے احباب دی وقار توجہ کرا ہے اور جوان وصیت کیا کرے دے میرا جنازہ او پڑھاوے کہ کرو دیگر کی سنتی کلام نہیں ہوئے اگر توجہ ہوئے تو میں ایک جملہ تمہارے واسطے عرض کر دے گا تو سانک سو شاہ صاحب سارے کو تو مڈو فرضی ادا نہیں تھے اے وصیت بھی کریں دے میرا جنازہ او پڑھاوے جائے کہ غیر موقدہ سنتی قضا نہ تھی ہوئے اللہ اکبر عرض کیتا کہ حضور تعالی جنازہ کون پڑھے سی تو سادہ وصیت پہ فرمائے جو میرا جنازہ او پڑھاوے جائے کہ ٹھیک ہے سنتی قضا نہ تھی ہوئے اللہ اکبر لوگے دا عرض کرن ہا جوان مسکرا کے جواب نے قبلہ عالم نور محمد نہ کہنا سن ہے نور محمد اللہ اکبر آپ نے مسکرا کے جواب دیتا آپ نے فرمایا بھائی تو سب پریشان نہ تھی ہو میرا رب میری زبان کر ہوئے جملے اخوا سکتے اور رب میرے جنازے کا ہی آپ انتظام فرما سکتے اللہ اکبر قبلہ عالم نبی سال ہو گئے آپ کا جنازہ تیار ہے صفحہ لگے کھڑے امامت مسلح خالی اور آپ توجہ کرے جنازے کے اندر کون کون شخصیات اج قبلہ کے علاقہ کے اندر کوئی بڑا جوان مر ونجے قبلہ کوئی وزیر آ ونجے تو ساتھ یارو کڑے شان والا جوان جن جنازے کے اندر فلاں وزیر آئے فلاں منسٹر آئے میں سوال کرنا چاہنا جن جنازے کے اندر وزیر آئے جن جنازے کے اندر قبلہ مشیر آئے اور تے وڈے شان والا جوان ہے میں عرض کرنا چاہنا قبلہ عالم نور محمد مہاروی جان دے جنازے کے اندر حافظ جمال اللہ ملتانی کے جوان
جوان دے جنازے کے اندر شاہ سلیمان پیر پٹھان تاجدار گولڑا اعلی حضرت خواجہ سیدنا پیر مہر علی دا دادا پیر شاہ سلیمان پیر پٹھان دے جوان جنازے کے اندر خواجہ غلام فرید دا دادا قاضی عاقل محمد دے جوان جنازے کے اندر لیکن دل کوئی نہیں رکھدا قبلہ مسلح تے آوے آکے قبلہ عالم دا جنازہ پڑھاوے یہ خیر پور دا ذات دا کمہارا پر میرے ماہی دا سچا تابعدار حاصل جمال اللہ سے صدے خدا بخش سبحان اللہ خدا بخش ہاتھ جوڑ کے عالم کرنے کی حضور حکم فرمایا پترا محل کئی کرنے لک دئی نالے ذرا مسلح دے ہوئے ہاں آکے ڈالے کی دا جنازہ کا پڑھاوے ہاں سبحان اللہ احباب ذرا توجہ کرائے جنازے کے اندر گئے کرو اے نریٹھا کرو میرے وسیع گائے اے نریٹھا کرو میری برادری گائے اللہ کی رضا دی خاطر جنازے کے اندر گئے کرو کئی جنازے والے ایسے ہوں گے میت ایسی ہوں دی ہے آمن والے گنہگار کھڑے ہوں گے میت میں کو کار ہوں دی ہے اللہ رب العالمین میت صدقہ آمن والے نے گناہ معاف فرما دے گے کہ کئی آمن والے نے کو کار ہے کھڑے ہوں گے اللہ رب العالمین انہوں دی آمین دا صدقہ میت درجات بلند فرما چھوڑے دے اور قبلہ ملک محمد صادق کی خلخانی دے آمن والے انہیں سجن انہیں احباب انہیں وسیع والے میں عرض کرنا چاہنا قبلہ عالم نور محمد مہاروی انہا جنازہ تیار ہے حافظ جمال اللہ جے جوان کھڑے پیر پٹھان جے جوان کھڑے شاہ سلیمان جے جوان کھڑے قاضی عاقل محمد جے جوان کھڑے لیکن مسلح امامت خالی ہے ایک دل کوئی نہیں رکھتا کہ مسلح کے آوے ہاں قدم ٹکاوے ہاں حافظ جمال اللہ جے جوان پچھو کھڑے خواجہ خدا بس خیر پوری جوان اللہ اکبر حافظ جمال اللہ دا مرید خواجہ خدا بخش حافظ جمال اللہ دا پیر قبلہ عالم نور محمد مہاری رحمت اللہ تعالی علیہ لیکن اے جوان پچھو کھڑے فرمے دل خدا بخش جی حضور اے پوترا محل کئی کرنے مقدئی ڈالے ذرا مسلح دے آوے آکے قبلہ عالم دا جنازہ کا پڑھاوے ابن خواجہ خدا بخش مسلح دے عوام ہر توجہ کرائے تیرے ہونے پھاندے ہوں دل اور کھڑے پھاندے رکھ دل تیرے خالی برتنوں دل اچھل پھاندے رکھ دل لوگا جائی ہو کمہار ایہو خیر پوری جوان ایہو یاد دا کمہار ایہو قبلہ عالم دا جنازہ پڑھے سی آپ کے کم میں چلا دئیے لوگا کیا حافظ جمال اللہ جے جوان کھڑے لیکن یہ خیر پوری جنازہ پڑھے سی آپ کے کم میں چلا دئیے جوان بھی اٹھئی دھار نکل گئی ہے رو کے پیچھا مڑ کے نگاہ فرمے دل آدھے لوگوں میں کتا نہ دو میں کوئی ایک قدر سوہا کرے پیر دی وسیعت کیا ہے تھوڑے پیر دی وسیعت کیا ہے عرض کی دا قبلہ وسیعت ہے میرا جنازہ او پڑھاوے لیکن دیگر دی سنتی قوانت ہوئی ہوئے آپ نے فرمایا سن گنو میں کو قسم رب کعبہ دی جنم دا فقیر طالب تھے سنت دا سنت رہ گئی فقیر کنو کا مستحب بھی کلام کیا سبحان اللہ قبلہ اتھا ذاتہ نہیں لکھی دیا اتھا علاقے نہیں لکھی دیا اتھا جائدادہ نہیں لکھی دیا جیدہ تعلق قرآن کے نال چھوڑ گئے اج تیرا میرا تعلق قرآن کے نال چھوڑ گئے اصل قبلہ ساری نیو جنریشن نوی نسل جتنے ٹچ موبائل کے حوالے نال برباد تھی اج انگلیاں چل دیا پہل اللہ کی قسم اگر ایہا تیری میری اولاد کی انگل اللہ دے قرآن دے اٹھے چلے ہاں کیا خیال ہے ہر بچہ گھر کے اندر وقت دا ولی ہوئے ہاں لیکن کیا کرو شونی قسمت ہے ایسا کہ پھرتے واسطے اپنے پتر کو مسجد بھیجے مدرسے پھرتے واسطے بھیجے باقی سکول بھیجے کالج بھیجے یونیورسٹی بھیجے میں منع نہیں کرے گا تو کالج نہ بھیج یونیورسٹی نہ بھیج لیکن یاد رکھ یہ مقدس کتاب ہے لا ریب و بے عیب کتاب ہے دنیا دے سارے رشتے بے وفا لیکن قرآن والا رشتہ بے وفا ہے دنیا دے ڈاکٹر لا علاج کر دے گا ڈاکٹر
ہوتا دل میاں کئی کاری کو سدو ہاں قرآن دی تلاوت کراوا میاں کئی کاری کو سدو ہاں سورہ یاسین دی تلاوت کراوا پتہ چلیا تیرے ڈاکٹر لا علاج کر دے گئے پر اللہ دا قرآن لا علاج نہیں کرے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ ہاں ٹھردا پہ عظمت قرآن دے ہوتے ایک دو جملہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دا کلام ہے رب دا قرآن ہے رب دا فرمان ہے اللہ اکبر یہ ٹائم دنیا دے اندر جڑی سب تو زیادہ پڑھی ونجن والی جڑی کتاب ہے نا اللہ دا قرآن ہی ہے اور ایک ناول بندہ پڑھے ڈائجسٹ پڑھے کہانی پڑھے ول دوبارہ اگر رپیٹ کرے دل اکتا ویندے دل پریشان تھی ویندے یار ہونے تو میں کہانی پڑھ چکا ایک کہانی میں پہلے پڑھی ایک ناول پہلے پڑھے لیکن اللہ کی قسم رب کائنات نے قرآن کو اتنا مقام اور شان عطا فرمائے کہ ایک مرتبہ بندہ پڑھے ول دوبارہ پڑھے ول چس وکھری آندے ول پڑھے چس وکھری آندے ہر بار پڑھن نال مزہ وکھرا آندے تو ول قرآن نال یاری لا کے دیکھو تو صحیح سب دا قبلہ دنگلے قرآن یاد آنے وسارا کوئی مرونجے قرآن یاد آنے والا دے قبلہ استادی کاری سے بال بھیجوا ابتے جی قبر دے ہوتے قرآن دی تلاوت کرانے نا اممہ جی قبر دے ہوتے قرآن دی تلاوت کرانے نا میں دعوت فکر میں کھڑے نا اممہ سادی ابا سادہ حق سادہ بندہ جو ابتے جی قبر دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہوں اسا تو استاد کو بھیجے بال بنجر قرآن پڑھا میں تمہارے کو سوال کرنا چاہنا کیا تیرا میرا حق نہ بندا ہاں بابا سادہ ہاں ویر سادہ ہاں سجن سادہ ہاں اسا قاری صاحب دی ڈیوٹی لا لیتی ہے کہ بلا قاری صاحب باہر پھر ونجو ہاں سادے فلاں عزیز دی قبر دے قرآن دا ختم کرا مینا سبحان اللہ اور ٹھیک ہے استاد کوئی بھیجو لیکن ایک گھنٹہ آپ نال بیٹھی وہاں کیا تھی دائی اللہ کی قسم رب دی رحمت نور تھی کوئے ہاں اللہ رب العالمین دی ذات راضی تھی ونجنا اور دعوت فکر میں ٹھرے نا قرآن نال جڑ ونجو قرآن نال یاری لاؤ اور قبلہ دعوت فکر لینا ایک پتر کو انجینئر بڑے دے بناؤ ڈاکٹر بڑے دے بناؤ اللہ کی خاطر ایک بچہ قرآن دا حافظ بنا کے دیکھو تو صحیح ایک بچہ اسلام کو دے کے دیکھو تو صحیح اللہ اکبر کبیرہ العظمت قرآن جو تے ایک جملہ سنو میں قربان کی وان کرائے بیڈیاں چلنے بھرو بھرے چاہتے یہ بیڈیاں چلنے بھرے بھرن کی خاطر جب بیڈیاں خود کے آلے تو بھرے بھرتے سارے ہوئے اتفاق ایک بی بی دا بیٹا سامنے آ گئے بی بی اپنے سہیلیوں کو ناز نالا دیے میرے سہیلیاں میرا پتر انجینئر بنتا پائے اور انجینئر آئے دیکھ چلا گئے والی اتفاق لوچی بی بی دا بیٹا سامنے آ گئے اور بی بی سہیلیوں کو ناز نالا دیے میرے سہیلیاں میرا پتر ڈاکٹر بنتا پائے اتفاق اور ڈاکٹر بھی آئے دیکھ چلا گئے لیکن جب تیری بی بی دا بیٹا سامنے آئے اور توجہ کرا جلدی تختی دے اٹھے جملہ نوٹ کرائے آج چاہے تسا بڑھنجو فیصلہ تسا آپ چا کرو اتفاق تیری بی بی دا بیٹا سامنے آئے بی بی سہیلیوں کو تعارف نہیں کروے دے جو میرا پتر فلان بنتا پائے میرا پتر فلان بنتا پائے اور پچا چلدیاں اممہ دے قریب آئے اور جڑا بی بی کھڑا پھری کھڑی ہوئی بی بی کھڑا پھری کھڑی ہوئی ایک جوان کھڑا چاہت سر سے رکھ دے ادب نہ آلہ دے اور امی چون گھر چلو اور امی چون گھر چلو اور بی بی سہیلیاں کو نال نالا دے میرے سہیلیاں میرا پتر انجینئر کا نہیں بن سکیا میرا پتر ڈاکٹر کا نہیں بن سکیا لیکن میرا پتر حافظ قرآن بن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا پتر حافظ قرآن بن گئے آپ اندازہ فرماؤ اساس سے بڑے بڑے ڈگریاں نہیں اللہ کی مرضی پرواہ کرے نہ کرے لیکن یہ کوئی حافظ قرآن بنائی اللہ اکبر تکبیر دے تے پڑھتا رہے گے اللہ کا کلام سینے کے اندر گھیرتے آئے قرآن کی وانی کی عظمت اور شان کے مقام دیکھو سب سے بڑی ڈگری یاد رکھے اللہ کا قرآن ہی ہے وہی واسطے دعوت فکر بیٹھا رہنا اور اللہ کے قرآن نال جڑ ونجو رسول اللہ کے فرمان نال جڑ ونجو اپنی صبح رات اللہ کے قرآن کی تلاوت نال کراؤ اللہ اکبر سب اوے قرآن یاد آوے جب بیٹی دی رخصتی دا ویلا ہوے جب بی بی دی ڈولی دیون دا ویلا ہوے اوے سب قرآن یاد آوے دے اج میاں کھڑ ونجو
بیٹھا کرنا یاد دہانی واسطے ادھر میاں کھڑ ونجو قرآن چاہو بھئی کیا تھی گئے ادھر قرآن دی چھوٹ میں بیٹی کو رخصت کرو میں ہاتھ جوڑ کے یاد دہانی واسطے عرض کرنا چاہنا کہ بلا اول قرآن یاد نہیں آیا دل تند بدھی شادی تیر تھئیے اسا درد چاہ کے اپنی چھت میں رکھے اسا ہمسائے دی نظر برباد کی تھی ہمسائے دا سکون برباد کی تھی میوزک چلتا رہ گئے اوہ میں قرآن یاد نہیں آیا میں بھی موقع قرآن یاد نہیں آیا یہود و نصارہ یا رسمہ کیمیا رہ گئے نادا اوہ قرآن یاد نہیں آیا ان کے بلے ڈولی دیور دارے لائے اوہ قرآن یاد آ گئے میں منہ نہیں کریں گا جو بیٹی کو قرآن دی چھوٹ میں رخصت نہ کرو یار کرو قرآن دی چھوٹ میں رخصت جویں قرآن دی چھوٹ میں رخصت کیتا ہے کاش کہ اپنی بچی کو قرآن دی تعلیم لے چھوڑوں گا یہ میری بچی گھر کے اندر داخل تھی لہا بی بی نماز فجر ادا کرے ہا بی بی قرآن دی تلاوت کرے ہا میرا رب راضی تھی بنیے ہا کہ مدین عالم محمد راضی تھی بنیے ہا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ طبیعت اوکھد نہیں تھی گئی اللہ سلامت رکھے اللہ خوش رکھے خوش بیٹھے ہونا سارے عظمت قرآن سنتے کہیں دا دل اکتا دا نہیں گیا نا سبحان اللہ اللہ دی قسمیں تا آسن قبران تلک سن خبرہ اسا تا آج قرآن کو کنڈ کی تھی ہے نا آج اسا آزان دی لاج نہیں رکھی نا حی آل الصلاح دی آواز رہی ہے اسا پرواہ نہیں کی تھی صاحب آؤ دعوت فکر لینا اور ہی قرآن نال یاری لا کے دیکھو تا صحیح میں مثال تو کو دے کے سمجھاواں ایک بندہ گئے بازار جندر کپڑا خرید کر کے اپنی بیٹی دی خاطر میں آسان کرنا چاہنا کپڑا خرید کر کے اپنی بیٹی دی خاطر وہ کپڑا اپنی بیٹی دے گھر دے اندر گئے بیٹی کو کپڑا دیں دے میری بیٹی ایک گھن کپڑا گھنتے آیا بیٹی کپڑا گھن دیئے دیکھ کیا دی بابا ایک کپڑا تا گھٹایا ہے یہ تا میرے دادا ہی کہہ نہیں میرے کو سہیلیاں تانا دے سن سکھیاں تانا دے سن جو کپڑا گھٹیا ہے کپڑا میرے دادا کہہ نہیں وہ کپڑا غریب کے گھر کے اندر داخل کرے غریب کی بیٹی جنہوں جتھے انکار کر چھوڑے بابا ایک کپڑا میرے دادا کہہ نہیں احباب ذرا جلدی تخلیدوں کی جملہ نوٹ کرا دے یہ کپڑے کو امیر کی بیٹی انکار کر دے وے جڑے کپڑے کو غریب کی بیٹی انکار کر دے گے وہ کپڑا اوہے جلد چڑھائنا اللہ کے قرآن دے ہوتے کپڑا اوہے امیر کی بیٹی انکار کر دیتے غریب کی بیٹی انکار کر دیتے وہ کپڑے کو جلد چڑھائنا اللہ کے قرآن دے ہوتے رب کے قرآن کا بڑائی نہ غلیظ میں تمہارے کو پوچھنا چکے نا امیر کی بیٹی کے نگاہ کے اندر کپڑے کی قدر کہنا ہے غریب کی بیٹی کی نگاہ کے اندر کپڑے کی قدر کہنا ہے آج قرآن کے نال کپڑے کا تعلق چڑھ جنبی رسول اللہ دا غلام قرآن چڑھے آپ کو پہلے کپڑا چمی جاتا ہے پیچھے قرآن چمی جاتا ہے اور کپڑا دا ہاتھ دے قیمت آج قیمت کیوں چڑھ گئی ہے کپڑے دی قیمت قدر بڑی ہے آپ کو قرآن جو ہر قیمت والا یہ قیمت والی شاہ تعلق جوڑے آپ کو قرآن جناب جدہ تعلق جڑن ہاں آپ کو کپڑا قیمت والا بن گئے یار کپڑا قرآن نال تعلق جوڑے قیمت والا بن گئے ہوئے رسول اللہ دا نام سبحان اللہ ہوئے رسول اللہ دا غلام اگر نہیں سمجھنا آسان کر دینا مزید آسان کر دینا جے ویلے بندہ جے ویلے انسان رسول اللہ دا کلمہ پڑھن والا جے ویلے دودھ دے پانی ملیں دے بیٹھے ہو اللہ اتھا دا بلا رواج کہہ نہیں کھیرج پانی ملا مردہ بولو کہہ نہیں نا اچھا الحمدللہ اللہ کرے انشاءاللہ ہون سنو جڑا ملاوٹ کریں دے نا میرے کریم کیا فرمایا من غش فلیس منا حضور فرمائیں جڑا کھری شاہ وچ ملاوٹ کرے میں محمدی امتی چو جائے نہیں کوئی بیہ نبی گول کہ بے نبی دا کلمہ پڑھا حضور تا اے فرمائے جڑا کھری شاہ وچ ملاوٹ کرے میں محمدی امتی چو جائے نہیں تو جے ویلے کھیر دے اندر بندہ پانی ملے دے پانی بول پون دے پانی خیر دے نال کلام کریں دے آج او کھیرا میں ہم بے قیمت تو ہے قیمت والا میں تیرے اندر آدھا پیاں پتے میں نال تھی سی کیا بیٹھے ہو میں نال گزر سی کیا میں تیرے اندر آ گیا پتے میں نال سلوک کیا تھی سی
اور پانی دا علاوہ ہوندے جڑا کھیر جواب دیندے سنو تے دل دی تختی تے جملہ نوٹ کرو کھیر علاوہ ہوندے آدھے پانیاں پریشان نہ تھی جڑ میں کنو پرے ہمیں اور میری قرابت چاہ گئے میری سنگت چاہ گئے میری معیت چاہ گئے میری رفاقت چاہ گئے یار پریشان نہ تھی جڑی قیمت دا میں وکسا ہوں قیمت دا تو وکسے سبحان اللہ یار پانی اللہ اکبر تو بھی اندر آونگے کھیر دورا 150 روپے کلو وکدا پہ پانی بھی نال 150 روپے کلو وکدا پہ پتہ چلیا کھیر کے نال پانی دا تعلق جڑ ونجے پانی قیمت والا بن ونجے ہوئے رسول اللہ دا کلمہ پڑھن والا قرآن نال تعلق جوڑے رسول اللہ دی غلامی دا پتہ گل کے اندر پاوے قیمت والا کیوں نہ بن ونجے اور آخری جملے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائیں گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم سعدی آدن ایک جاڑے دھاون دی خاطر پیا وینا میں کو ایک سنگی ملے دوست ملے سعدی کی تھوڑا ارادہ ہے فرمان میں دھاون دی خاطر پیا وینا آدھے سعدی آئے کھن مٹی آئی نال سر دھوئے ایک مٹی آئی نال بزرگ بیٹھے ہو تھوڑا جب پیچھے نگاہ کرو اے صابن وغیرہ اے شیمپو دی لعنت آج گل پئی ہے نا انہوں مٹی نال سر دھوندے ہیں ایک مٹی آئی نال سر دھوئے سعدی آدھے جب میں مٹی وصول کی تھی میں چاہ کے حمام خانے کے اندر گیا میں مٹی کو سر سے ملم تے مٹی جو یہ خوشبو سبحان اللہ خوشبو ساتھی ہن مٹی کو پوچھدا پہ بدو گفتم کے مشکی یا ابیری کے ازبوئے دل آویز تبستم ساتھی آدھے مٹی کو کیڑی شے ہے مشکی یا امبرے یہ ساتھی دے دماغ کو معطر تے منبر کر دیتے ایسا پوچھنا کرنے ساتھی بلا مٹی علی دی اتھا تا بندے نہیں علی دے تو تا مٹی کنو کلام پیا کرے اتھا تا بندے نہیں علی دے تو مٹی کنو علوے دا پہ بلا مٹی علی دیئے ساتھی آدھے ہاں کوئی علوامن والا ہوئے تو علی دیئے بولو مٹی علی دیئے اگر کوئی علوامن والا تو ہوئے شملہ دو شخص لفظ خلید خان صاحب کے ملک صاحب خانہ دے زمین میں دی ملک دے زمین میں دی وعدے قدم رکھ گولی مار دے صحیح وعدے قدم رکھ تلوار مار دے سر قلم کر دی صحیح اللہ دے کھڑن اللہ دا حکم ایک بندہ آوے دے آدھے کیوں لڑ کھڑے ہو خانہ دے قبلہ زمین میں دی ملک دے قبلہ زمین میں دی اللہ دا لے بندہ دے کر میری سالسی قبول کریں دے ہو میں توڑے درمیان فیصلہ کریں جو زمین کے دیئے توڑے درمیان فیصلہ کریں جو زمین کے دیئے اور دوہی اتفاق کریں دے متفق تھی ویندر آدھے قبلہ فیصلہ کرو اللہ دا لے بندہ دے خان صاحب دے کرا خان زمین کے دی ملک نراز تھی ویسی دے کرا خان ملک زمین کے دی خان نراز تھی ویسی اگر دوہی اتفاق کریں دے ہو میں زمین کروں نہ پوچھاں زمین دستوں کے دیئے زمین دستوں کے لیے کوئی حیران تھی کہ قبلہ زمین علی دیئے فرمایا ہاں کوئی علوامن والا ہوئے تو زمین بھی علی دیئے اللہ دنے بندہ زمین کے سینے دے کھر گیا دے زمین دستوں کے لیے او آتے میری زمین بھی کوک نکل گئی ہے جرا زمین جواب دے دیئے سنو زمین آدھی اللہ دا بندہ اگر علوی پر سنو آتے میری اگر میرے کنو سچ پوچھ لے ہو نہ میں خان دی نہ میں ملک دی بلکہ دوہے میرے ہی نہیں بولو دوہے میرے ہی نہیں قبلہ اللہ اکبر کہ سادی کھڑا پوچھنے بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ اربوئے دل آوے تو مستم کے رشائیں مشکی یا امبرے جل سادی کے دماغ کو مدر کے منبر کا دیتے مٹی علا پہ آدھی بگستا منگلے نچیل بودم ولیکن مدت باغن میں شستم مٹی آدھی سادی آہاں تا ہوا مٹی جانے والے کمال کینے آگئے پھر اندر خوشبو کینے سما گئی ہے اور مٹی علا پہ آدھی جمال ہم رشید در من اثر کر دے وگرنا من ہما خاکم کے حسکم سادی آر میں ہاں وہ مٹی اے میرا کمال ہے جن رلے بیٹھی رکھ دے یہودہ کمال ہے میں چند جہارے پھلوں کی سنگت اختیار کی دیئے پھلوں کی صحبت اختیار کی دیئے اور چند دن انہوں کی سنگت اختیار کی دیئے تھوڑی جے خوشبو میرے اندر بھی سما گئی ہے مکہ کہ میرا کمال ہے نانا اے میرے یار دا کمال ہے جمال ہم رشید میرے ہم رشید دا کمال ہے جو سنگت کے اندر بیٹھی رہ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ آپس میں بیٹھے ہیں مٹی پھلوں دی سنگت اختیار کرے ان کے اندر تو خوشبو آوازیں ہو گئے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا لا بولو تے صحیح نا
سبحان اللہ اکبر قرآن پڑھدا بیٹھے کہیں ویلے نماز پڑھ دے کہیں ویلے درود مصطفیٰ پڑھ دے کہیں ویلے آیات دی تلاوت کریں دے اللہ دی تسبیح حمد اللہ دی بیان کریں دے رب دی تسبیح و تحلیل کے اندر وقت گزریں دے کیا خیال ہے میرا رب انہوں تے کرم نہیں کر سکتا سبحان اللہ دعوت فکر نہ کل نفس ذائقۃ الموت موت دا ذائقہ چکھنے ہر نفس کو موت آونی ہے موت ایک واحد ایسا پیالہ ہے جے کو ہر چھوٹے پیوڑے وڈے پیوڑے امیر پیوڑے غریب پیوڑے موت کو بندہ انکار کر سکدا آخر نہیں موت آونی ہے 100 سال زندگی آخر موت 200 سال زندگی آخر موت صاحب مرن کرو پہلے موت دی تیاری کر گنو اپنے والدین دا ادب کرو قدر کرو احترام کرو انہاں دی زندگی دے اندر قدر کر گنو والدین دا انہی دی زندگی دے اندر قدر کرو ادب کرو مرن دے بعد تا غیری مونڈا دے دے رہاں دے سبحان اللہ مرن دے بعد تا غیری مونڈا دے دے رہاں دے میری گفتگو ختم تھی گئی اور دیکھو اتھا فروٹا دے تھال آگن اگر زندگی دے اندر اساں اپنے والد کو فروٹ کھماؤں چاہ لمحہ فکری آئے بابا بیٹھے اساں پرواہ نہیں کی تھی اماں بیٹھی اساں پرواہ نہیں کی تھی کھیر دی گھٹی پلا کے راضی کہن سے فروٹ بابے کو دے کے راضی کہن سے بابا ٹور ونجے نا والسجے کلخانیوں میں جمعراتے ہوئے فروٹا دے تھال بھری تے آوے دن دودھ دے جگ بھری تے آوے دن کیا خیال ہے اگر یہ زندگی دے اندر بابے کو کھیر دی گھٹی پلاؤں ہاں چاہ اگر زندگی دے اندر بابے دی خدمت چا کرو ہاں فروٹ بابے کو زندگی دے اندر کیا خیال ہے ول بابا دعا دے ہاتھ اٹھاوے ہاں اممہ دعا دے ہاتھ اٹھاوے ہاں دنیا سوڑی بن پوے ہاں آخرتی سوڑی بن پوے ہاں دعا ہے اللہ رب العالمین تمام دوستے کو جزا خیر عطا فرماوے دعا ہے خالق کائنات مالک ارض و سما تو حق میں کون تجھے میرے علاقہ کو نبی صلی اللہ علیہ غلامی عطا فرماوے اللہ کی رضا دی خاطر حکم جلال مخلص تھی ونجو حکموں کے گنڈے کے پھرو انار منافقت حسد بغض جلی چچا کے حکم پاس رکھ دو اللہ دی رضا دی خاطر حکموں جلال پیار کرو حکموں کے گنڈے کے پھرو والدے کو رب کرم دے دروازے کیوے کھلے دے رحمت دے دروازے کیوے کھلے دے میرے رفیق سفر ہے تو